نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب. جو ہمارے سیشنز تھے اس حوالے سے ہو چکے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، اس حوالے سے ہم نے پہلے لیکچر میں یہ سمجھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انسان کو صحیح معنی میں سمجھ لیں. انسان کو ہی صحیح طریقے سے نہیں سمجھا گیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی معراج ہیں. تو جب تک کہ انسان کو نہیں سمجھا جائے گا اور انسان کی عظمت کا صحیح معیار نہیں جانا جائے گا تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحیح طریقے سے نہیں دیکھ پائیں گے. تو وہ ہم نے کریکٹ کیا تھا جو بھی ایک مسکنسیپشن ہے اس حوالے سے کہ انسان کی جو حیثیت ہے، اصل ہے، وہ تو بس روحانی ہی ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ صرف حیوانی یا جسمانی ہی ہے، لیکن انسان جو ہے ان دونوں کا مجموعہ ہے. اور ان دونوں کو اگر سامنے رکھیں، دونوں پہلوؤں کو، تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عظمت کا معیار کیا ہونا چاہیے. اور اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم ترین انسان قرار پاتے ہیں. لاسٹ ٹائم پھر ہم نے مزید جو ہے اس کو دیکھا تھا کہ اسوہ رسول پھر ہے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو سورہ احزاب کی آیات کی روشنی میں دیکھا تھا. تو آج ہمارا ذرا پرٹیکولر ٹاپک ہوگا. ویسے تو کچھ باتیں ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا کیا موقف ہے، لیکن آج ہم ذرا تفصیل سے یہ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے. تو اس لحاظ سے جب ہم کلام اقبال کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں، جتنے بھی لوگ جو اقبال کو پڑھتے ہیں، اقبال کے شارحین ہیں یا اس کے اوپر تنقید کرنے والے ہیں، سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تمام شاعری اور ان کی تمام نثر جو بھی کچھ لکھا ہے انہوں نے، اس کا جو بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر وہ تمام تفصیلات کو ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں، وہ خود ہی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی اقبال کے تمام تصورات جتنے بھی ان کے کانسیپٹس ہیں، ان سب کا لنک کسی نہ کسی صورت میں وہ خود ہی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور خود ہی کیا ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اقبال کے نزدیک خود ہی ہر شے جو بھی کائنات میں تخلیق ہوئی ہے اس کی وہ اصل ہے، اس کی وہ فطرت ہے جس پہ اللہ نے اسے تخلیق کی. یہ خود ہی ہر شے کی ایک خود ہی، ہر جاندار کی ایک خود ہی ہے، ہر بے جان کی ایک. یعنی خودی سے مراد وہ سیٹ آف کریکٹرسٹکس ہیں، وہ صفات ہیں جو کہ کسی بھی شے کو، کسی بھی مخلوق کو اللہ نے عطا کی. اور چاہے وہ آپ کسی جاندار کو دیکھ لیں، جیسے شیر ہے، اس کا ایک شیر پن، شیر ایک خاص طریقے سے بہیو کرتا ہے، اس کی کچھ جو ہے صفات ہیں، کچھ اس کے اطوار ہیں، اس کی کوئی اقدار ہیں، یعنی اس کے طور طریقے ہیں، اس سے آپ شیر کو پہچانتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے فاختہ ہے، اس طریقے سے سانپ ہے. کائنات کی ہر مخلوق کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے تو اس کی یونیک سیٹ آف کریکٹرسٹکس ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد جو ہے صفات عطا کی. آپ کسی بے جان چیز کو بھی اٹھا لیں، آپ آئرن کو اٹھاتے ہیں تو اس کا اٹامک اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے، اس کی صفات ڈفرینٹ ہیں. آپ کاپر کو اٹھاتے ہیں تو اس کی صفات ڈفرینٹ ہیں. یعنی غرض یہ کہ کائنات کی ہر شے جو بھی آپ اٹھا لیں، چاہے بے جان ہو چاہے وہ جاندار ہو، اس کی ایک اصل ضرور ہے. اقبال اسے خود ہی کہتے ہیں، اور اقبال کہتے ہیں کہ وجود بھی کسی بھی شے کا اسی صورت برقرار رہ سکتا ہے جب تک کہ وہ شے جو ہے وہ اپنی اس اصل سے اویئر رہے، آشنا رہے. اور صرف آشنا ہی نہیں ہوتی کافی، بلکہ وہ اس کو ایکسپریس بھی کرتا رہے. یعنی شعر اس وقت تک شعر ہے جب تک کہ وہ اپنے اس شعر پن سے اویئر رہے، آشنا رہے، اور اپنے اس شعر پن کا اظہار بھی کرتا رہے. ٹھیک ہے نا، اب شعر جو ہے وہ اگر وہ دھاڑتا نہیں ہے، وہ اگر چیرتا پھاڑتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی آنکھوں میں ہیبت نہیں ہے، اس کے پنجے مضبوط نہیں ہیں، تو وہ شعر تو نہیں ہے. جیسے سرکس کا شعر آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ دیکھنے میں شعر ہوتا ہے، حقیقت میں تو اپنا وجود کھو چکا ہوتا ہے.
اب یہ ساری بحث جو ہے اقبال بہت تفصیل سے کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ آ کے پھر اقبال کا جو یہ نظریہ ہے یہ اپنے کلائمیکس پہ پہنچ جاتا ہے، وہ ہے انسان. انسان کی پھر اصل کیا، ایک پرفیکٹ انسان کیسا ہونا چاہیے، اس کو پہلے اچھی طریقے سے ہمیں سمجھنا. کیونکہ انسان کی جب اصل ہمیں سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ہم یہ کام کر سکتے ہیں، یہ ایک تحریک چلا سکتے ہیں، اس پہ کوشش کر سکتے ہیں کہ انسان اپنی اصل سے اویئر ہو اور اس کو ایکسپریس کرنا شروع کرے. کیونکہ اقبال کا پورا مقدمہ ہی یہی ہے، وہ اسی مسئلے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ یہی ہے کہ انسان اصل میں اپنے آپ سے ہی ان اویئر ہو چکا ہے. وہ انسان کو اپنے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون. ٹھیک ہے، سب سے بڑا کرائسس یہی ہے اس دور کا. تو اب یہ اس پہ بڑی بحث جو ہے آپ کو ملتی ہے جب ہم پڑھتے ہیں، علامہ اقبال کو بھی پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی ہے. لیکن اگر آپ ایسٹرن اور ویسٹرن ٹریڈیشنز کو دیکھیں، چاہے وہ مشرقی جو اقوام ہیں ان کے اندر جو بھی سوچنے سمجھنے والے حلقے ہیں ان کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں، یا اگر ویسٹرن اقوام میں بھی جو بڑے بڑے فلاسفرز ہیں، تھنکرز ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، تو ان سب نے اس پہ کلام کیا ہے. ظاہری بات ہے یہ کوئی ایسا سوال تو نہیں ہے کہ جسے اگنور کر دیا جائے کہ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے. تو لوگوں نے مختلف جو ہے اپنے تصورات پیش کیے. تو کسی نے جو ہے جیسے شوپن ہائر، وہ اس کا ایک نظریہ ہے کہ جینیس، اصل انسان تو جینیس ہوتا ہے. اس کے نزدیک تو ظاہری بات ہے جو ماڈلز ہیں انسانیت کے، وہ پھر پلاٹو ہے، سقراط ہے، سوکریٹس ہے، اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ ذہین لوگ. وہ کہتے ہیں کہ اصل انسان تو وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کارلائل کا تصور ہے کہ اصل انسان تو وہ ہوتے ہیں جو ہر قوم کے ہیرو ہیں، جو بھی ہیرو بن گیا وہ اصل انسان. اس کا ایک نظریہ جو ہے جو ویسٹ میں بہت زیادہ مشہور ہوا، وہ نیشے کا تھا. تو وہ اوبر ونش کہتا ہے، اسے سپر مین کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اصل انسان وہ ہے جو کسی بھی قسم کی جو ہے نا اخلاقیات کا پابند نہیں ہوتا، بلکہ وہ طاقت حاصل کرتا ہے، سب سے پاورفل ہوتا ہے، وہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا رائٹ ہے اور کیا رانگ ہے. تو وہ جو ہے نا اصل انسان. تو انسان کے مختلف تصورات رہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم بات کر رہے ہیں، جس کانٹیکس میں ڈسکشن ہم کر رہے ہیں، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ جب اس مقام پہ پہنچے تو انہوں نے اپنے ذہن کو یا جو بھی انہوں نے سوچا ہوا تھا اس کو ایک طرف رکھا اور قرآن مجید کی ان تعلیمات کو ہرج جاں بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا سورۃ 3 کے اندر کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یعنی یہ جو قسم کھائی گئی ہے تین اور زیتون اور طور سینین کی، یہ اصل میں یہ انجیر اور جو ہے وہ اولیوز اور ان کی قسم نہیں کھائی جا رہی، بلکہ یہ اس سرزمین کی قسم کھائی جا رہی ہے یہاں پہ جہاں پہ یہ چیزیں کثرت سے ملتی ہیں. یعنی تین اور زیتون کی جو سرزمین ہے وہ فلسطین اور شام کا علاقہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جب بھی قسم کھاتے ہیں اس مخلوق کو بطور گواہ کے طور پر پیش کر رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو بطور گواہ کے پیش کر رہے ہیں اس بات پر جو آگے آ رہی ہے. تو تین و زیتون، ٹھیک ہے، یعنی تین اور زیتون کی سرزمین شام اور فلسطین کا علاقہ اس بات پر گواہ ہے. کس بات پر؟ وہ آگے آئے. اچھا، پھر طور سینین، یہ جو طور پہاڑ ہے وہ بھی اس بات پہ گواہ ہے. اور پھر تیسری جو بات ہے وہ یہ بلد الامین جو ہے، یعنی یہ مکہ جو ہے، یہ بھی اس بات پر گواہ ہے. کس بات پر گواہ ہے؟ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت احسن تقویم پہ پیدا کیا. حالانکہ قسمیں کھائی گئی ان جگہوں کی جہاں پہ اللہ نے انبیاء بھیجے علیہ السلام، لیکن آگے ذکر کیا کہ انسان کو ہم نے اعلیٰ تقویم پہ پیدا کیا. تو معلوم ہوا کہ انسانیت کی اصل کیا ہے. پھر کلیئر ہو گیا. وہ انبیاء رسول علیہ السلام کی جب اور جس کا سب سے اکمل اور جو ہے کامل نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اقبال کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے کامل اور اکمل مجسم. انسانیت اگر ہم پہچانیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں. تو
تو جتنا زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہے وہ اتنا ہی انسان ہے، جو جتنا ان سے دور ہے اتنا ہی وہ غیر انسان، وہ انسانیت سے دور ہے۔ اب اس کو بڑی تفصیل سے اقبال نے مختلف مقامات پہ جو ہے ایکسپلین کیا۔ ان کی جو مشہور ایک نظم ہے وہ آپ سب لوگوں نے سنی ہوگی کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان ہے۔ مرد مومن اقبال کا جو انسان کا تصور ہے، انسان کی جو اصل ہے اقبال کے نزدیک وہ مرد مومن کا تصور، اور اس کو بڑے خوبصورتی سے انہوں نے جو ہے مرد مسلمانوں کی یہ جو نظم ہے اس کے اندر واضح کیا۔ تو اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اقبال کیا یہاں پہ کرتا ہے، اور آپ جیسے جیسے اس کو سمجھتے جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوتی جائے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بیسیکلی ان کے نزدیک وہ بہترین ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ کہ مومن کیا ہوتا ہے، مرد مومن کیا ہوتا ہے؟ کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی جو ہر لمحہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، وہ سٹیگننٹ نہیں رہتا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بس ایک چیز اس نے اچیو کر لی اور بس اس پہ اتفاق کر کے بیٹھ گیا۔ انسان جو ہے وہ ہر آن جو ہے نئے مقاصد طے کرتا ہے اور اس کو اچیو کرتا ہے، نئے نئے نظریات پیش کرتا ہے، یعنی ہر لمحہ جو ہے اس کا ڈائنامک ہوتا ہے اور اس کی شان نرالی ہوتی ہے۔ اور اگر اس کی گفتار میں دیکھ لیں، چاہے وہ جب بات کرتا ہے اس سے آپ اندازہ کریں، چاہے وہ اس کا کردار ہو، ان دونوں سے جو ہے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ مرد مومن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے موجود ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہوتا ہے۔ مرد مومن یہ ہوتا ہے۔ اگر یہ بات ہے، اس کو اگر کانٹیکسٹ میں رکھیں تو اصل میں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا صفات بیان ہو رہی ہے کہ جب ان کو کوئی دیکھتا تھا تو اللہ یاد آ جاتا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے کیا ہے، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے ہم سب۔ وہی بات جو ہم پہلے بھی کرتے آئے ہیں کہ انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہیں، قہاری و غفاری۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے دشمن پر وہ قہار ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت جو ہے نرم مزاج۔ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو تو بڑا سخت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہلکا یاراں ہو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہو تو پھر نرم ہے، غفاری اس کے اندر ہوتی ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی حوالے سے کسی سے بدلہ نہیں کیا، صرف دین کے حوالے سے اگر بدلہ لیا تو دین کے لیے کیا، اپنے ذاتی کسی نے اگر ان کو نقصان پہنچایا تو انہوں نے کبھی بدلا۔ یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ حضرت انس جو ان کے ساتھ کافی عرصے جو ہے وہ ان کے غلام تھے، ان کی خدمت کرتے رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، یہ بات کبھی بھی نہیں دیکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملے میں کسی سے بتا دیا۔ یہ ہے اخلاقیات کا وہ بلند ترین مقام۔ تو قہاری، لیکن اللہ کے دشمنوں کے خلاف قہاری، وہاں پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا تھی کہ وہ پٹٹ جاتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ جب دوسرا معاملہ ہے تو کیا یارہ ہے تو اس پر غفاری ہے اور قدوسی ہے، جبروت، ٹھیک ہے، اور اس کی جو شخصیت ہے اس کے اندر اتنی نیکی ہوتی ہے، جیسے ایسا لگتا ہے جیسے کہ فرشتہ آ گیا ہے۔ قدوسی صفات اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن ساتھ جبروت بھی ہوتی ہے، اس کی شان بھی ہوتی ہے، اس کی شان و شوکت بھی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل جو ہے ایسا بندہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر جو ہے انسان یہ گمان کرے کہ یہ تو کسی کام کا نہیں، بلکہ اس کی ایک شان ہوتی ہے، شوکت ہوتی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ سب عناصر جب ملتے ہیں تو پھر مسلمان ہوتا ہے۔ مرد مومن کا تصور اس وقت سامنے ہے، وہی بات جو ہم پہلے کرتے ہیں کہ جلال اور جمال دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک پہلو کو آپ نے لے لیا دوسرے کو اگنور کر دیا تو پھر یہ آپ انسانیت سے دور چلے گئے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو تھی وہ اس کا ایک بہترین نمونہ تھی۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، کہ ہے تو یہ بندہ خاکی، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر جو نورانیت ہے وہ ایسی جیسے فرشتے کی ہوتی ہے۔ ہمسایہ جبریل امی، علیہ السلام کا ایک طرح سے ہمسایہ ہے نا، ہماری روح جو ہے وہ تو عالم ارواح کی چیز ہے نا۔ ہمارے اندر دو چیزیں جمع ہو چکی، ہمارا جو وجود ہے یعنی یہ جو جسمانی وجود ہے یہ خاک سے بنا ہے، مٹی سے بنا، لیکن جو روح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالی ہے وہ خالص نورانی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے
وہ عالم ارواح کی چیز ہے. یعنی اس لیے اسے اقبال نے ہمسایہ جبریل امین کہا ہے کہ ہماری جو روح ہے وہ تو ہمسایہ ہے جبریل علیہ السلام کا. ٹھیک ہے، جبریل علیہ السلام کی. تو یہ بات ہے کہ انسان جو مرد مومن ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیز بڑے واضح وصف طور پہ سامنے آتی ہے کہ اس کا نہ شیمن نہ بخارا نہ بدخشاں. اس لیے جو مرد مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی قومیت کے پیچھے نہیں لگتا، نہ کسی لسانی قومیت کے پیچھے پڑتا ہے، نہ کسی جو ہے جغرافیائی قومیت کے پیچھے پڑتا ہے، نہ اور کسی قسم کی قومیت اس کو جو ہے اپنے ساتھ جوڑ سکتی ہے. وہ بندہ آفاقی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس پوری دنیا اس کی ہے. ٹھیک ہے، نہ تو کسی بخارا کے ساتھ تعلق ہے اس کا، نہ بدخشاں کے ساتھ. وہ تو پوری دنیا جو ہے اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، پوری کائنات اس کی. ٹھیک ہے نا. تو آگے وہ فرماتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. یہ شعر تو بالکل جو ہے واضح طور پہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ علامہ اقبال کا جو مرد مومن ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس حدیث کی تشریح ہے کہ جب پوچھا گیا حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ آپ کے جو ہیں اخلاق کیسے ہیں تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہا نقول تم نے قرآن نہیں دیکھا تو وہی ان کے اخلاق ہیں. یعنی وہ چلتے پھرتے قرآن تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو اقبال نے واضح کر دیا یہاں پر کہ ان کے نزدیک مرد مومن جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور قدرت کے مقاصد کا یار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان. یعنی قدرت کے جتنے بھی مقاصد ہیں وہ اس کے ارادوں سے وجود بخشتے ہیں. ان کو جو ہے مرد مومن کے ارادوں سے وجود ملتا ہے. یہ تو اقبال کا بڑا زبردست تصور ہے. خود ہی ہو کر بلند تھا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتاتے دیے گا. اقبال کے نزدیک جو مرد مومن ہے وہ تقدیر کا پابند نہیں کیا. یہ بات بڑی اہم ہے. اس بات کو جو ہے اگر ہم سمجھیں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی. ابھی تشریح کرتے ہیں کہ تقدیر وہ ہمیں مجبور کر دے گی، بالکل کر دے گی. وہ تقدیر تو اللہ کا فیصلہ ہے. تقدیر جو ہے جو لکھا ہوا ہے وہ تو لکھا ہوا ہے، وہ ہمیں مجبور کر دے گا. میں جو بھی چاہتا ہوں یہ میٹر نہیں کرتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. لیکن مجھ سے تقاضا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ امپورٹنٹ بات. مجھ سے تقاضا اللہ کا یہ نہیں ہے کہ تم تقدیر کی پابندی کرو. تقدیر میں فار ایگزامپل میں ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. تقدیری معاملہ چلتے رہتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کے سامنے ایک سیناریو پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے نماز نہیں پڑھ رہا. دین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن آپ کا حکم کیا ہے؟ نماز پڑھواؤ اس سے. ٹھیک ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا مرد مومن جو ہے وہ اللہ کی تقدیر کی پابندی کرنا اس پہ لازم نہیں. ہاں تقدیر اسے سرنگوں کر لے گی، غلط بات، لیکن اس نے فالو نہیں کرنا تقدیر کو. اس نے کیسے فالو کرنا؟ اس نے اللہ کے حکم کو فالو کرنا. اس کے لیے اللہ کے حکم شریعت کو فالو کرنا ضروری. ایک تو یہ بات جو ہے اقبال واضح کرتے ہیں کہ مرد مومن تقدیر کا پابند نہیں، وہ اللہ کے حکم کا پابند. بلکہ ایک دو پہ بڑے واضح الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ تقدیر کے پابند نباتات و جماعت. اور تقدیر کی پابندی کرنا تو لازمی ہے پودوں کے لیے، بے جان اشیاء کے لیے. ان کے لیے یہ تقدیر کی پابندی کرنا لازمی. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، وہ صرف اللہ کے احکامات کا پابند. بلکہ کئی مقامات پہ تو تقدیر کے خلاف لڑنا ہے. اس مسئلے کو سمجھ بے شک جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اول تو ہمیں پتہ ہی نہیں. اقبال کہتے ہیں کہ اول تو بڑی تفصیل سے انہوں نے اپنی نثر میں بھی اس کو ایکسپلین کیا. اول تو یہ ہے کہ تقدیر کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دی بھی نہیں گئی. ہم کیسی کر سکتے ہیں نا؟ تو جب اس کے بارے میں انفارمیشن بھی نہیں دے گی تو ہم مکلف تو نہیں ہیں. لیکن اس کی انفارمیشن ہمیں تفصیلی دی گئی ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے. اللہ کا حکم شریعت واضح کیا گیا. اس کے برعکس معاملہ ہے، آپ دیکھیں کہ فرشتوں کا.
فرشتوں کو تقدیر کے معاملات سکھائے گئے. شریعت کی پابندی کرنا ان کے لیے لازم نہیں. اگر ملک الموت جو ہے اسرائیل، اس کو تو حکم ہی ہے بندے مارو، یہ شریعت کا حکم تو نہیں ہے نا. جو جس کو حکم دیا گیا ہے اس کے بارے میں اس کو علم بھی دیا گیا ہے. جب اقبال کہتے ہیں ہمیں علم ہی نہیں دیا گیا، نہ ہم اس کے مکلف ہے، تو ٹینشن کیوں لیتے ہیں ہم تقدیر؟ ایک سطح یہ، اس سے اگلی سطح اقبال یہ کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھو کہ تقدیر کس نے لکھی ہے؟ اللہ نے لکھی. کیا اللہ معاذ اللہ مجبور ہے اس کے آگے؟ کیا اللہ مجبور ہے اس کے آگے؟ نہیں ہو سکتا. جب اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے اپنی تقدیر کے آگے، تو ایک مرد مومن اللہ سے دعا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو تقدیر میں لکھا تو تقدیر ہے. تو مرد مومن کو دعا کا اللہ تعالیٰ نے ایسا ذریعہ دیا ہے جس کے ذریعے سے وہ کوئی بھی تقدیر تبدیل کروا سکتا ہے. اقبال کہتے ہیں مرد مومن کو اپنے اس مقام کو سمجھ. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. قرآن مجید میں سورہ رات کے اندر یہ قدر بتایا گیا، یمحو اللہ ما یشاء وعندہ ام الکتاب. اللہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے ہی ام الکتاب، میرے پاس ہے تقدیر، میں نے لکھی ہوئی، لیکن میں جس کو چاہوں باقی رکھوں، جس کو چاہوں مٹا دوں. کہ میرے پاس ہی ام الکتاب. اور اسی لیے عمر بن خطاب اور بڑے بڑے صحابی یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تیری تقدیر، مجھے نہیں پتا تیری تقدیر کیا لکھی ہوئی ہے، لیکن اگر میری تقدیر میں کوئی برائی لکھی ہوئی ہے تو اس کو مٹا دے اچھائی. تبدیل کر دے اس سے اچھائی سے کہ تیرے پاس ہی تو ام الکتاب. اب بتائیں کوئی ہے کوئی چیز رہ گئی؟ کوئی ہے مرد مومن کی دسترس سے باہر کوئی چیز؟ بتائیں کیا کرنا ہے آپ؟ اللہ دعا کریں اللہ سے. بھائی اس ہستی سے آپ کلام کر رہے ہیں جس کے ہاتھ میں لوہے محفوظ ہے، آپ اسے دعا کریں تقدیر چینج کروا دیں. یہ اسی تو اقبال کہتے ہیں کہ خود ہی اتر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتا تیری رضا کیا. تقدیر مرد مومن کے ارادوں پر جو ہے وہ لکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ آنر کرتے ہیں مرد مومن کی، مرد مومن کو جو ہے یہ آنر دیتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سال یہاں پہ واضح کر رہے ہیں کہ مرد مومن تقدیر کا پابند نہیں ہوتا، بلکہ اس کے جو ارادے ہیں وہ تقدیر میں لکھ دیے جاتے ہیں. یہ مقام ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب انسان مرد مومن ایک اور انداز میں اس کو سمجھے، ایک مرد مومن جو ہے اپنے آپ کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اب وہی سوچنا شروع کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اب جب مرد مومن سوچتا ہے، اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں تیرا دین کا غلبہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ تیرا دین جو ہے وہ ہر گھر میں پہنچ جائے. تو یہ جو اس کی سوچ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے عین مطابق ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مرد مومن کے اس ارادے کو تقدیر بنا دیتا ہے، تقدیر میں رکھ دیتا ہے. تو بات وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنا بلند مقام رکھتا ہے، لیکن صحیح معنی میں اگر اللہ اپنے اس مقام کو پہچانے تب، ورنہ تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ سب صفات جو ہیں یہ کہاں سے انہوں نے اخذ کی؟ یہ رسول اکرم سے. ایک تو یہ بات ہم نے اچھی طریقے سے سمجھ لی کہ علامہ اقبال کا جو بھی کلام ہے، ان کی جتنی بھی نثر ہے، اس کا بنیادی نقطہ جو ہے وہ خودی ہے، اور ان کے نزدیک انسان کی جو خودی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. جو جتنا ان کے قریب تر ہے وہ اتنا ہی انسان ہے، جتنا ان سے دور ہے وہ اتنا ہی غیر ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ پہلو ہمیں سمجھنا آ گیا. اب دوسرا پہلو جو ہے تھوڑا سا مشکل ہے اس کو سمجھنا، ٹیکنیکلی تھوڑا سا وہ ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا. وہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بارے میں ایک تصور ہمارے ہاں بڑا مشہور رہا ہے ہمارے اسلاف میں کہ اگر رسول پر وسلم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اخلاق کو تخلیق نہ کرتے. ویسے تو اس کو ایک اور اینگل سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ سب کائنات، یہ سب کچھ کس کے لیے بنایا گیا؟ انسان کے لیے بنایا.
اور انسانیت کے سب سے کی جو معراج ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ کہنا جو ہے کوئی وہ غلط بات نہیں ہے کہ سب کچھ کیوں بنایا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہ بات جو ہے ہمارے اسلاف میں بڑی مشہور رہی. تو اقبال کے نزدیک جو ہے یہ بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور اسی کی بنا پر انہوں نے پھر ایک دوسرے نقطے کو واضح کیا. اس لیے اقبال فرماتے ہیں کہ جب کلمہ کن کہا گیا تھا نا، جب کلمہ کن کہا گیا تھا تو اس کلمہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اور اس کلمہ کن نے بہت کچھ تخلیق کرنا تھا. ٹھیک ہے، اس کلمہ کن کا آغاز آپ سمجھ لیں کہ وہ جو بگ بینگ جس کے بارے میں آج کہتے ہیں بگ بینگ ہوا اور کائنات وجود میں آئی، اور آہستہ آہستہ پھر وہ مخلوقات وجود میں آتی گئی، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. ٹھیک ہے، کن فیکون کی صدایں جو ہیں وہ تو گونج رہی ہیں اور سلسلہ جاری ہے. لیکن اقبال کہتے ہیں جب یہ کلمہ کن اللہ نے کہا تھا تو اس کلمہ کن کا بھی اس کی بھی ایک انتہا تھی. اس کلمہ کن نے بھی مختلف چیزیں تخلیق کرنی تھی، لیکن آخر کار وہ ایک خاص انتہا تک اسے پہنچنا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کائنات کو ختم کر دیا جائے. یہ پروسیس ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ انتہا کیا، وہ انتہا اقبال کے نزدیک وہ انتہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خوبصورت انداز میں وہ فرماتے ہیں کہ آیا کائنات کا مانی تیری یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ رنگ بو. اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کائنات کو ایک آیت سمجھ لیا جائے تو اس کا وہ معنی جو دیر میں کھلے گا، ابھی تو نہیں کھلا، دیر میں کھلے گا، وہ معنی آپ ہی کی تلاش میں قافلہ ہے رنگ بو چلے. یہ جو قافلہ ہے رنگ بو سے مراد یہ ہے کہ وہ جو کائنات بنتی چلے گئی، مخلوقات بنتی چلی گئی، یہ سب جو سلسلہ چلتا جا رہا ہے، آخر کار جو ہے اس کا ایک اینڈ ہے. یہ اس کو تخلیق کرنے کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا ہے، وہ بیسیکلی آپ ہیں. ایک اور اینگل سے اس کو اقبال واضح کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی خیر کبھی ایگزسٹ کرتی تھی یا کر رہی ہے یا کرے گی، جو بھی بھلائی خیر ہے، اس کی انتہا رسول اکرم. وہ کہتے ہیں کہ ہر کجا بینی جہان رنگ بو، جہاں کہیں بھی آپ جو ہے اس جہان رنگ بو میں نظر ڈالیں، اور آنکھ کے از خاکش بروئے دار ہو، اور جہاں کہیں بھی آپ کو ارج نظر آتی ہے، وہ آرزو نظر آتی ہے کہ ہم نے بہتر ہونا ہے، بہتری کی طرف جانا ہے، خیر کی طرف جانا ہے، وہ آرزو بھی اور وہ جو کچھ بھی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں بھلائی، یا نور مصطفیٰ پورا بہار، یا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشنی لے رہی ہے وہ خیر، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش. بڑی گہری بات کہ ہر قسم کا خیر جو ہے وہ آپ وسلم کی شخصیت کے اوپر آ کے اپنی انتہا کو پہنچ گیا. اس لیے جو کچھ بھی خیر کے بھی ایگزسٹ کرتا تھا، یا تو وہ آپ کے نور سے روشنی لے رہا ہے، یا وہ ابھی آپ کے تلاش میں ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ جو ایک عرض موجود ہے نا کلمہ کن کی، کہ اس نے اس تک پہنچنا ہے، وہ اس کو ڈرائیو کر رہا ہے آپ کی طرف. اس لیے یہ کہا جاتا ہے، اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ جو حاصل کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہونا جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، کہ انسان جو ہے وہ اپنے اس سوشل ایوولوشن کے راستے پہ چل رہا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے، کبھی کسی نظریے کے اوپر متفق ہوتا ہے، کبھی کسی نظریے پر متفق ہوتا ہے، اور نظام بناتا ہے. وہ نظام جو ہے جب امپلیمنٹ کرتا ہے تو اس میں بڑے فلاز نظر آتے ہیں، ٹھوکریں کھاتا ہے. پھر جو ہے وہ پتا ہے کہ جیسا کہ وہ ہیگل نے کہا تھا کہ ایک یہ سائیکل آف جو ایک ہسٹوریکل پروسیس چل رہا ہے نا، ایک تھیسس ہے، ایک اینٹی تھیسس ہے، اور دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک سنتھسس پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ آگے بڑھتا ہے، پھر لڑائی ہوتی ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے. تو انسان ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ سے ٹکریں کھاتا کھاتا وہ خیر کو تلاش کرتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک پروسیس چل رہا ہے. اب یہ جو پروسیس ہے
یہ ٹکرے کھاتا کھاتا آخر کار کسی الٹیمیٹ خیر تک پہنچ جائے گا، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے، وہ جو جہاں تک پہنچے گا وہ اسی خیر تک پہنچے گا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو ایک تو یہ بات بڑی اہم ہے جو اقبال کی نزدیک ہے کہ ہر قسم کا خیر جو ہے وہ آپ اس کے اکمل۔ ایک اور بات جو کہ اس سے بھی ذرا گہری ہے، اقبال نے تو غریب بات ہے اس پہ بڑا کلام کیا ہے نا، یہ دوسرے ذرا گہری بات یا ذرا اس سے نیکسٹ لیول کی طرف ہے، اور وہ یہ ہے، اور وہ بھی ایک ہمارے اسلاف کے ہاں ایک مشہور ایک کانسیپٹ تھا کہ وہ جو کہا کرتے تھے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو اصل میں یہ کیا بات ہے کہ یہ جو انسان ہے اور اللہ ہے اس کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے بارے میں ایک کانسیپٹ مشہور ہے ہمارے اسلاف کے ہاں کہ ایک روایت کوٹ کی جاتی ہے، وہ کہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے اسلاف کے ہاں ڈسکشن ہیں اس کے اوپر کہ وہ ایک حدیث قدسی بیان کی جاتی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انسان کو تخلیق کیا۔ یعنی اللہ کو کوئی کیسے پہچانے گا؟ ٹھیک ہے، وہ انسان کو دیکھ کر ہی پہچانے گا نا، کیونکہ انسان اللہ نے اس لیے تخلیق کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایک خاص تعلق استوار کر سکتا ہے، تعلق جوڑ کر دنیا کو دکھا سکتا ہے۔ اقبال نے ایک اور انداز میں اس کو واضح کیا، ایک مثال ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شمع جو ہے کہیں جل رہی ہے اور وہ نظر نہیں آ رہی، شمع جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، لیکن اس کے آس پاس اگر پرندے جو ہیں ان کے پر جڑے ہوئے ہیں، کٹے پڑے ہوئے ہیں، وہ تو کوئی بندہ جان سکتا ہے کہ شمع ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، تو مرد مومن کا بھی یہی معاملہ کہ مرد مومن جو ہے اس کا جو انداز ہے اس سے اللہ رب العزت جو ہے اس کی پہچان۔ اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ سورہ بقرہ میں کہ صبغۃ اللہ کا جو ہے رنگ اختیار کرو، ٹھیک ہے، من احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ جو ہے بہتر ہو سکتا ہے۔ اس سے پھر جو ہے اسکالرز نے بات کی کہ جو حدیث بھی آتی ہے نا کہ اپنی مرد مومن جو ہے چاہیے کہ اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو صفات وہ جو ہے مصور بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، غفار بھی ہے، یہ ساری صفات جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی۔ یعنی یہ جو نقطہ ہے اس کو پھر اقبال نے واضح کیا کہ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اگر یہ نہ بھیجتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کی پہچان بھی ممکن نہیں، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے وہ جو کئی مقامات پر انہوں نے واضح کیا، لیکن ایک جو ان کا سمجھ لیں کلائمیکس ہے اس حوالے سے ان کے جو شاعری میں، وہ ہے ان کا ذوق و شوق، ان کی جو ایک بڑی طویل غزل ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوح بھی ہیں، آپ کی قلم ہے، اور آپ کا وجود الکتاب ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے نہ لوح ہوتا، اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا اللہ تعالیٰ نے تو نہ لوح کو بناتے، نہ قلم کو بناتے، نہ ہی کتاب، یعنی آپ کے لیے جو ہے یہ سب کچھ بنایا گیا ہے۔ اب وہ پورا ذرا مقام پڑھتے ہیں تاکہ یہ والا جو معاملہ ہمارے سامنے بھی ذرا کھلے۔ تو کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، جتنی بھی نعتیہ شاعری کی گئی ہے اردو زبان میں، تو یہ تمام جو سمجھنے والے جو ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ اس مقام پہ کوئی جو ہے نہیں لے کر گیا شاعری کو، اس شان سے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو انہوں نے بیان کیا۔ تو اقبال کی یہ نعتیہ کلام ہے، اقبال کا ذوق و شوق ان کی غزل ہے، اس کا ایک پارٹ ہے، یہ بنتا ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، اور وہ الکتاب سے مراد جو ہے وہ بھی ہے نا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتاب کے بہترین نمونہ تھے۔ لیکن اس کا جو ایک مفہوم جو ہے وہ تقریر کی وہ کتاب بھی ہے جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ یعنی اگر آپ کو تخلیق نہ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو بناتے، ہاں
قلم کو بناتے اور نہ ہی کتاب کو بناتے، آپ ہی کی وجہ سے یہ سب کچھ بنا. اور آپ کے کانٹیکسٹ میں بیسیکلی یہ انسان کی بات ہی ہو رہی ہے. مجھے پتا اگر انسان کو تخلیق نہ کرنا ہوتا تو کائنات کی ضرورت نہیں تھی. کائنات تو بنائی ہی جو ہے انسان کے لیے. اور گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں خدا، یہ جو سارا گنبد آبگین رنگ، یہ جو پوری آپ کو آسمان نظر آ رہا ہے، کائنات نظر آ رہی ہے، وہ آپ کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے ایک بلبلے کی سمندر کے سامنے. ٹھیک ہے، آپ کا مقام. پھر آگے سمجھتے ہیں کہ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. کہ اس عالم آب و خاک میں آپ کے وجود سے جو ہے رونق ہوئی، آپ کے وجود سے یہ منور ہوا. اگر آپ نہ ہوتے تو پھر اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر کوئی رونق نہ ہوتی، کوئی خیر نہ ہوتا. تو عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، یعنی آپ کے ظہور، جب آپ کا ظہور ہوا تو آپ کا جو آپ کی شخصیت کا جو سورج ہے وہ جب طلوع ہوا تو یہاں پہ روشنی پھیلی، ورنہ یہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا. اور ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. اور آپ کی شان نہیں ہم دیکھتے کہ ایک ذرہ بھی جو ہے آپ کی نسبت سے آفتاب بن جاتا ہے. اس کی بہترین مثال جو ہے بلال حبشی. کیا مقام تھا ان کا، ایک غلام تھے نام سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق بنا کہ بڑے بڑے صحابہ بھی ان کو سیدنا بلال کہہ کے پکارتے. یہ آپ کی شان ہے کہ آپ کی نسبت سے ایک ذرے کو بھی جو ہے آفتاب کی شان مل جاتی ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ وہ جو میں نے بار بار شعر آپ کو سنایا کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے حجاب. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم شوکت دیکھتے ہیں سنجر و سلیم جیسے بادشاہوں کی، تو آپ کی جلالی صفات کا ایک عکس نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالی صفات، ان کا ایک عکس جو ہے ہمیں ان دو نیک بادشاہوں میں نظر آتا ہے. اور جب ہم جنید بغدادی اور باجد اسلامی جیسے بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کا جمال جو ہے وہ بے حجاب ہوتا ہے، آپ کی جمالی صفات کا ایک عکس نظر آتا ہے. یہ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ آپ کے جلال و جمال جو ہے اس سے چمک رہی ہے. کہیں پہ آپ کے جلالی صفات کا ہمیں عکس نظر آتا ہے اور کہیں آپ کی جمالی صفات کا عکس نظر آتا ہے. ایسی شاندار تربیت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج تک امت مسلمہ جو ہے ان کی ذات سے اٹیچڈ ہے، ان سے انسپریشن لیتی ہے اور ان کے جلال و جمال سے جو ہے وہ منور. پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ شوق تیرا اگر نہ ہو، بڑی گہری، بڑا ہی گہرا شعر ہے یہ. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. ہم نے سب بات کر لی عشق اور محبت کی کہ آپ سب سے محبت ہونی چاہیے، عشق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم اس کا اظہار بھی بڑا کرتے ہیں، وہ کے ساتھ یہ جھوٹ فراڈ ہے، ظاہری بات ہے. صحیح معنی میں جو ہے محبت کرنے والے جو ہیں وہ اور ہوتے ہیں، وہ کلیم نہیں کرتے، وہ کر کے دکھاتے ہیں. کلیم کرنے والا ہوتا ہے وہ صحیح معنی میں پھر وہ محبت کرنے والا نہیں ہوتا، عاشق نہیں ہوتا. لیکن یہ کبھی نہیں ہم نے سوچا، اقبال کہتے ہیں کہ ان کا عشق کیا تھا، وہ کس چیز سے عشق کرتے تھے. ہم نے یہ تو بڑا کچھ سوچا ہم نے اور کہا بھی یار ہم تو عاشق رسول ہیں. چلو بھائی، جس سے آپ کو محبت ہے یہ تو جاننے کی کوشش کرو کہ ان کو کس سے محبت ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ جو جس چیز سے آپ کو محبت تھی وہ کیا تھی؟ وہ اللہ کی رضا تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی جس میں چاہت تھی، وہ آپ کو محبوب تھی. وہ بات جب اللہ نے ان کو ایک مشن دیا، ان کو کہا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، چادر میں اوڑھنے والی چادر اوڑھنے والے اب اٹھ کھڑا ہو، ڈرانا شروع کر اور رب کو بڑا کر. اس دنیا میں جو ہے رب بڑا نہیں ہے. یہاں پر تو فرعون بڑے ہیں، یہاں پر جو ہے نمرود بڑے ہیں، یہاں پر ابو جہل اور کیسر و کسریٰ بڑے ہیں، یہاں پر تو یہ لوگ بڑے ہیں. رب کو بڑا کر. تو کس پیشن کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ انہوں نے اس مشن کو پکڑا، اپنا سب کچھ کھپا دیا اس کے لیے، سب کچھ لگا دیا، لٹا دیا، ہر قسم کی مشکل سہی. یہ آپ کا یہ عشق تھا، یہ آپ کی محبت تھی. تو اقبال کہتے ہیں کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو جس چیز سے عشق تھا
وہ مجھے نصیب نہیں ہوتا. اگر میرا بھی وہ عشق نہیں بنتا تو میرے قیام اور سجود کی کوئی حیثیت. جس شوق سے آپ نے نماز پڑھی ہم نے اس شوق سے نماز پڑھی. جس جذبے سے آپ نے سجود کیا ہم اس جذبے سے سجود کریں گے تو قبول ہوگا تو نہ ہوگا. تو وہ چیز بات ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو نماز کا امام میرا قیام کی حجاب میرا سجود کی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. ہاں جی وہ جو بڑا رضی صاحب بڑے شان بڑے جوش میں آ کے پڑھا کرتے تھے رضی صاحب. ٹھیک ہے. تو تیری نگاہ و ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل حیا و جستجو عشق حضور و اضطراب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کمال کیا کہ علم اور عشق یا عقل اور عشق دونوں کو جو ہے وہ مراد مل گئی. یعنی یہ ایک بحث چلی آ رہی تھی. یہ بھی بڑی گہری بات ہے. ایک بحث چلی آ رہی تھی کہ یار عقل بہتر ہے کہ عشق بہتر ہے. ٹھیک ہے. عقل کے اپنے پروپوننٹس تھے وہ کہتے نہیں یار انٹلیکٹ ہونی چاہیے سوچ کے ہر کام کرنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے نہیں یار سوچ سے کچھ نہیں ہوتا پیشن سے چلتا ہے کام عاشق بننا چاہیے. یہ بحث چل رہی تھی کہ کون کس کو ریپلیس کرے گا. عقل عشق کو ریپلیس کرے گی کہ عشق عقل کو ریپلیس کرے گا. لیکن آپ نے ایسا کمال کیا کہ دونوں ہی مراد پا گئے کہ دونوں کو ہی جو ہے یہ ایک طرح سے ویلیڈیٹی مل گئی. کیا بتا رہے ہیں یہاں پر اقبال کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان دونوں کو جو ہے جمع کر دکھایا. انٹلیکچوئل ایسپیکٹ اگر آپ دیکھیں تو اب ہر معاملے میں آپ کا فیصلہ جو ہوتا تھا وہ انٹلیکچوئل اسسمنٹ کی بات ہوتا تھا. ایک ایک بات کو جو ہے وہ عقل کی تھوڑی طرف تھی. ہر جتنے بھی آپشن سامنے ہوتے تھے ان سب کو گراس کرتے تھے. لیکن جب وہ کر لیتے تھے اس کے بعد پیشن تھا اور وہ تھے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ نے ان کو ویلیڈیٹ کر دیا. اور بات یہی ہے کہ دونوں ساتھ ہی ہونی چاہیے. اقبال ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ لازم ہے کہ دل کے پاس رہے پاس پانے عقل لیکن کبھی کبھی سے تنہا. عقل جو ہے اس کی لمیٹیشن لیکن عقل ضروری ہے کہ انسان جو ہے غریب بات ہے یہ عقل کی بنیاد پہ تو صحیح راستے کا تعین کرے گا نا. اب وہ سوچیں ایک بندہ کہتا ہے میں نے عقل استعمال نہیں کرنی تو وہ تو پھر بیوقوف ہے. اسے ہر بندہ جو ہے اپنا استعمال کرتا رہے گا اپنے مقاصد کے لیے. تو عقل کا استعمال ضروری ہے بھائی. عقل کا استعمال وہیں سے شروع ہو جاتا ہے جہاں سے آپ کے سچے دین کو جو ہے سلیکٹ کرنا ہے. یہاں تو کئی ادیان پھیلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سوچو غور کرو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب یقیناً جو ہے زمین و آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کے آنے جانے میں سوچنے والوں کے لیے عقل رکھنے والوں کے لیے نشان. عقل استعمال کرو اللہ تعالیٰ فرماتے. بلکہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑا تقوم علیہ لک بعلم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا کہ دیکھو اس چیز کے پیچھے مت لگو اس کا تمہیں علم نہیں کیا. قومیں تباہ ہو گئیں جب انہوں نے جو ہے توہمات کے پیچھے کرنا پسند کیا. جب وہ من گھڑ روایات کے پیچھے پڑ گئے قومیں تباہ ہو گئیں. اس لیے اس چیز کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. علم حاصل کرو پھر اس کے بعد پیچھے لگو. قرآن مجید کی جو تعلیمات تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس کر کے دکھائیں اس میں تو یہ بنیادی بات بتا دی گئی عقل کا استعمال ہو کر. عقل کی لمیٹیشن ہے اسے یاد رکھیں. عقل ایک خاص حد تک آپ کا ساتھ دیتی جب آپ نے ایک بہت بڑا مشن پکڑ لیا ہو ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ نے کندھوں پہ لے لی ہو تو کچھ دیر کے بعد کچھ عرصہ جو ہے اس راستے پہ چلنے کے بعد عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ڈویبل نہیں یہ اب نہیں ہو سکتا جان دو. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بار انسان کو ایک چیز عطا کی ہے پیشن. عاشق جب ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ عالم واقعہ میں اسباب ہیں یا نہیں. یہ عقل کیا فیصلہ دے رہی ہے وہ عقل کے فیصلے کو تج دیتا ہے اور بے خطر کود پڑا تو پھر نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا لگے بھی. تو اقبال کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے دونوں کو ہی ویلیڈیٹی مل گئی. دونوں ضروری ہیں دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا تبھی کامیابی ہوگی. تو تیری نگاہ و ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل حیا و جستجو اور عشق حضور و اضطراب. یہ دونوں صفات ہیں آگے اس کی تفصیل ہے لمبی
کہ عقل جو ہے اس کے اندر غیاب اور جو چیزیں ہوتی ہے، عقل کے اندر ایک سیکرٹ چیز ہوتی ہے، یعنی آپ اسی چیز کے پیچھے پڑتے ہیں، اس کے نالج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو مسٹری لگتی ہے، آپ کو پوری انفارمیشن نہیں مل رہی تو آپ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں پھر جو ہے جستجو ایک اسٹرگل ہے، آپ کو اس انفارمیشن کو فائنڈ کرنا ہے۔ لیکن عشق میں جو ہے حضور و اضطراب ہوتا ہے۔ عشق میں یہ ہے کہ جو بھی آپ جس مشن کو پانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس چیز سے بھی آپ کو عشق ہوتا ہے، آپ اس کو امیڈیٹلی جو ہے پانے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہر لمحہ۔ آپ اس کے لیے جو ہے دوری نہیں ہوتی، اس سے جو ہے ایک ڈسٹنٹ ڈریم کے طور پہ آپ کے سامنے نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے نزدیک وہ بالکل عین موجود ہوتا ہے۔ تو آخر میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی سلسلہ کلام میں کہتے ہیں کہ تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، طبع زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جتنی بھی جو مادی اشیاء، جتنی بھی کائنات ہے اور اس کی جو مٹیریل اسپیکٹس ہیں، وہ تو منور ہو رہے ہیں سورج سے، لیکن یہ قلوب کو کون منور کرے گا؟ یہ تو مادی چیزیں ہیں، ان کو تو وہ سورج جو ہے منور کر رہا ہے۔ تو اے حبیب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے جلوہ بے حجاب سے ان دلوں کو بھی منور کر دیجیے جو کہ اس وقت گزر چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اور بڑا اہم پہلو ہے جس کو ہم نے یہاں پہ دیکھا، اور اس کے ساتھ ایک اور پہلو جو ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اقبال نے جو ہے جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ انسانیت کے نمائندے کے طور پہ دیکھا ہے۔ یہ بات بڑی اہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی اچیومنٹس ہیں، یہ ہمیں سب کو فخر ہونا چاہیے کہ وہ انسان کی اچیومنٹ ہے، کہ وہ انسانیت کی معراج ہے، انسانیت کے سب سے ٹاپ پر وہ موجود تھے، اور انہوں نے جو کچھ بھی اچیو کیا وہ ہمیں ایک کانفیڈنس دیتا ہے۔ اس لیے وہ بڑی خوبصورتی سے کام کرتے ہیں۔ واقعہ معراج پر بہت سے لوگوں نے کلام کیا، بہت سے لوگوں نے جو ہے اس سے بڑے اسباق سیکھے، لیکن جو اقبال نے سیکھا میں نے نہیں دیکھا کسی اور نے اس طریقے سے دیکھا ہو۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے، اس سے کیا سبق ملا؟ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ مجھے یہ سبق مل گیا معراج مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے یہ انسان کی جو پوٹینشل ہے، اس کی ممکنات ہے، اس کے تابع ہے۔ انسان چاہے تو ان سب کو کراس کر کے اللہ کے پاس پہنچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مجھے سبق ملا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے اور تمام ساتوں آسمان کراس کر کے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور ایک روایت کے مطابق اس سے بھی آگے گئے، ایک ایسے مقام تک پہنچے جہاں پہ کلموں کی چہچہاہٹ کی آواز آ رہی تھی، اور پھر اللہ سے ہم کلام ہوئے، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی۔ تو وہ ان کی جو اچیومنٹ ہے وہ صرف ان کی اچیومنٹ نہیں ہے، یہ انسان کی اچیومنٹ ہے۔ ہمیں سب کو اس پر فخر ہونا چاہیے۔ یہ بات تو مجھے ادھر سے معلوم ہوئی کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے یہ انسان کا جو جہان ہے، انسان کا جو پوٹینشل ہے، اس کے تابع۔ کیا شان ہے اقبال نے جس شان سے اس بات کو واضح کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی جو بھی اچیومنٹس ہے وہ انسانیت کی اچیومنٹس ہے، اور یقیناً جو ہے انہوں نے جو اچیو کر دیا وہ یقیناً اور کوئی انسان تو اچیو نہیں کر پائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ سورس آف انسپریشن تو ہے کہ وہ کر کے دکھا گئے یہاں پر کہ انسان کا اصل نمونہ یہ ہے، اور یقیناً جو ہے وہ صفات ہیں ان کے اندر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک عکس نظر آتا ہے۔ اس کے اندر یہ پتا کہ اللہ کی صفات جتنی بھی ہیں وہ اس دنیا کے اندر اس کا عکس ہی نظر آ رہا ہے، اور سب سے زیادہ اس کا عکس نظر آتا ہے تو انسان میں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے تو انسان کے اندر بھی اللہ نے تخلیقی صفات دی ہیں، اللہ جو ہے بصیر ہے تو انسان کو بھی بصارت دی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس بصارت کو، اس سماعت کو، جو بھی صفات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، جو پوٹینشیل ہمیں دیے ہیں، ان کو صحیح طریقے سے بروئے پیر لا کر وہ کرنا جو اللہ کو مطلوب ہے، یہ کر کے دکھا گئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس کے بعد پھر انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہی ہمارے لیے پھر وہ بہترین ہونا ہے۔ ان صفات کو غلط جو استعمال کرے گا وہ اپنی اصل سے ہٹ جائے گا، وہ انسان ہے ہی نہیں، بیسیکلی وہ انسان نہیں ہے۔ آپ کو کچھ اور ہو سکتا ہے، وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی پہلو بڑا اہم ہے
بلکہ اقبال نے ایک اور بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا کہ یہ جو بات میں نے کی ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اخلاق کو تبدیل نہ کرتے، تو اقبال نے نا اس سے ایک پوری ٹرم ایجاد کی، وہ کہتے ہیں لولاکی، ٹھیک ہے، لولا کا ماں فرق تو اخلاق، یہ وہ ہے نا وہ جو مقولہ مشہور ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اخلاق تخلیق نہ کرتے، تو انہوں نے جو ہے لولاکی جو ہے نا ایک صفت بنا دی مرد مومن، اور وہ جو ہے پہ بڑی خوبصورتی سے یہ اس کو بیان کرتے ہیں ان کے، بلکہ وہ فتحات ہیں جس میں وہ ان سب معاملات کو بیان کرتے ہیں، امت مسلمہ کے جو حالات ہیں اس کو، تو کہتے ہیں تیرا اندیشہ اخلاقی نہیں، یا مرد مسلمان تیرے ساتھ کیا ہوا کہ تیری سوچ جو ہے وہ اخلاقی نہیں ہے، تیری سوچ بڑی محدود ہو چکی ہے، گلوبل تھنکنگ تیری نہیں ہے، تیری پرواز لولاکی نہیں، تیری پرواز میں لولاکی نہیں ہے، کہ لولاکی پوری صفت بنا دی انہوں نے مرد مومن کی، کہ مرد مومن جو ہے اس کی شان ہی ہے کہ سب کچھ کائنات میں جو کچھ ہے اس کے لیے بنایا گیا، اور یہ کہاں پہ قرآن میں درج ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تمہارے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین، یعنی پوری یونیورس جو ہے اس میں جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے انسان تیرے لیے بنایا ہے، یعنی یہاں سے جو آج بھی جاتے ہیں مار پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بھی بیونڈ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کیوں جا رہے ہیں وہاں پہ؟ کیونکہ وہاں پہ بھی کوئی اگر چیز پڑی ہوگی میرے فائدے کی، وہ انسان کے فائدے کی، پلوٹو بھی چلے جائیں آپ جو پرانی فاردسٹ پلانٹ ہے یہاں کا، وہاں پہ بھی ہمارے فائدے کی چیز پڑی ہوگی، یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایک مرد مومن کی تو شان لولاکی ہونی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ساری کی ساری کائنات اس کے لیے بنائی گئی، وہ کہتے ہیں کہ تیری پرواز لولاکی اور یہ معنی اصل شاہینی ہے تیری آنکھوں میں بے باکی، یہ معنی کہ تیری اصل تو شاہین ہی ہے، تجھے شاہین بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن تیری آنکھوں کی بے باکی ختم، اور محبت کا جنوں باقی، مسلمانوں میں خوب باقی، صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی، بہت کلام انہوں نے کہا کہ مرد مومن کا حال کیا ہو گیا، تو وہ اس آپ کی اس شان کو انہوں نے ایک مرد مومن کی صفت بنا دیا، صفت لولاکی، اور اس پہ بہت سے اشعار انہوں نے کہے۔ تو کنکلوڈ کرتے ہیں آج کا جو یہ ہمارا لیکچر ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے والی بات ہے یہ جو مقدس میں ہو رہا ہے اس حوالے سے کچھ ہم بات کریں گے، تو یہ 3 ہفتوں سے ہم اس موضوع کے اوپر بات کر رہے تھے، خیر اس کا تو جتنا مرضی کلام کیا جائے کم ہے، جبکہ وہ ہستی جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ہر قسم کا خیر، ہر قسم کا جلال اور جمال ان کی شخصیت پہ جمع ہے، تو کیا ہے وہ کون سی محفل ہے جس میں اس پہ جو حق ادا کیا جا سکے گا، جو ہے اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ عشق نصیب فرمائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، تاکہ ہم اسی راہ پر اسی شان اسی جذبے سے کاربن ہیں جس طریقے سے وہ تھے۔